اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج میری حاضری اس لیے ہوئی کہ آج جب یہ ترمیمات منظور ہوئیں اور ان کو صدر مملکت نے اس پر دستخط بھی کر دیے، اور اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو کردار مسلسل نظر آ رہا تھا، اور ان کے اس کردار کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ بہت اچھی ترمیمات بعض آ گئی اور بعض ایک اچھا قانون بھی نافذ ہو گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کی ایک بہت بڑی عظیم خدمت ہوئی کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوتا اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگر شب و روز ساری راتیں جاگ کر اور ہر طبقہ فکر سے مذاکرات کر کے ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو ملاقاتوں کا موقع دے کر ہر ایک کی بات سن کر اور اس موقع پر ایک معتدل راستہ نکالنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی اور اس کی جو توفیق بخشی، یہ سچی بات ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور ہمارے سب کے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج مولانا نے یہ کوئی تقریب مقرر کی ہوئی ہے، لیکن میں نے مجھ سے رہا نہ گیا اور میرا دل چاہا کہ میں خود ہی جا کر مولانا کو مبارکباد پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، ملک و ملت کی بہت بڑی خدمت لی ہے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ہمارے ملک و ملت کے لیے ایک سرمایہ کے طور پر باقی رکھیں اور ان کے ذریعے مزید خدمات لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں مدارس کا بھی مسئلہ ہمارے بہت دنوں سے پڑا ہوا تھا، وہ بھی بڑی حد تک الحمدللہ پیدا ہو، شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بھی حل ہو گیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی صوبائی حکومتوں میں بھی اس کو دہرایا جائے گا۔ ہر خوشی کے موقع پر ہمارا کام یہ ہے کہ ایک استغفار اور ایک اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اگر جب کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے تو اس کام میں بعض اوقات کچھ شیطان کے وساوس دسائس بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جب کوئی عبادت کی توفیق ہو تو اس کے بعد استغفار بھی کرو۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز کوئی استغفار کی چیز نہیں ہے، لیکن استغفار اس لیے کہ پتہ نہیں ہم سے اس میں کوئی لغزش نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جو اس کا صحیح حق تھا وہ ادا نہ ہوا ہو، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تعلیم دی۔ اور پھر شکر کہ جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں اور اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ایک مومن کا کام ہے۔ تو ہم اس پر اپنے اس خوشی کے موقع پر استغفار بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم سے کوئی حق ادا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جو کامیابی نصیب ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بہترین شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو دنیا و آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائے، اور جن کو ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو خود فضل الرحمان ہے۔ فضل الرحمان، جو کام ہوتا ہے وہ اللہ الرحمان کے فضل ہی سے ہوتا ہے۔ تو حامد میر صاحب
باقی دوست جتنے بھی جو حاضرین ہیں، پہلے تو میں جو اللہ پاک نے کامیابی عطا کی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد اس کو جماعت کی برکت سمجھتا ہوں. جماعت کی برکت سے بہت سے فائدے جو حاصل ہوئے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور اس میں 2 3 4 چیزیں جو ہیں وہ سب سے اہم. ایک تو جو مڈ سپٹمبر میں جو بل جو شیئر کیا گیا تھا ہمارے ساتھ، جس کے 56 کلازز تھے، اس میں جو کچھ تھا اس کو جماعت نے، مولانا صاحب نے، ان کے ساتھ جتنے لوگ اس معاملے میں شریک تھے، انہوں نے اپنی محنت سے اس کو ناکام بنایا اور اس کی گریوٹی کو کم کیا. اب یہ ممکن ہے کہ اس بل پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کی ہر بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص رہ جاتا ہے. یقیناً اس میں بھی نقص رہ گئے ہوں گے، مگر اگر کسی نقصان کو کم کر دیا جائے اور بہت کم کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان وہ آسان ہو جاتا ہے. مگر اس نقصان کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اپنے منشور کو امپلیمنٹ کروا لیا. سب سے بڑی بات اس میں سود کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے، اس کی کٹ آف ڈیٹ جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے رکھی ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ بھی شامل کروا لیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرنسپل آف پالیسی کا یہ حصہ ہے آرٹیکل 38، اس کو اس طرح سے شاید انفورس نہ کروایا جا سکے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ باوجود اس کے کہ اس کو انفورس نہیں کروایا جا سکتا، مگر گورنمنٹ جو ہے ان اپیلوں سے وڈرا کر چکی ہے. اب صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بل ہے، اور جب آپ کے دستور میں کوئی چیز لکھی ہوگی تو دستور کے خلاف کوئی، جب سرکار کو نوٹس جائے گا، جب اٹارنی جنرل پیش ہوں گے تو وہ اپنے پرنسپل آف پالیسی جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکیں گے، اور کسی نہ کسی طرح سے یہ فائدہ جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے عوام تک پہنچے گا. اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا کام قوانین کو، جس کا بنیادی کام قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا، اس کی رپورٹیں جو ہے تقریباً تمام قوانین کے حوالے سے آ چکی ہیں، اور وہ جتنی رپورٹیں لے ہوئی ہیں بیفور دی پارلیمنٹ، وہ لے ہوتی ہیں اور اس کے بعد ڈمپ ہو جاتی ہیں. اس کو ہم نے پابند بنایا ہے ترمیم کے ذریعے کہ وہ 1 سال کے اندر اس کے اوپر پارلیمان اب کنسیڈر کرے گی، یعنی جب کنسیڈر کرے گی تو ادھر وہ فیصلہ کرے گی. تو یہ الحمدللہ یہ جمعیت کی یا ہم سب کی یہ کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کو جو معاملات بھیجے جاتے تھے، اس کے لیے تعداد، جو ممبران کی تعداد تھی، اس کا 40% ہونا ضروری تھا. اس ممبران کی تعداد کو ہم نے کم کیا ہے، 40% سے ہم اس کو 25% پہ لے آئے ہیں. یعنی اب کم تعداد کے ممبرز اس معاملے کو آگے بھجوا سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل شریعت کورٹ کے حوالے سے کچھ ناملیز تھیں، انہوں نے ناملیز کو ختم کیا ہے. شریعت کورٹ کے کسی قانون کے حوالے سے کسی فیصلے کو جب وہ اس کو مسترد کر دے تو شریعت ایپلیٹ بینچ میں سپریم کورٹ کے اپیل کر لی جاتی تھی، اور وہ اپیل جو ہے بذات خود سٹے کے طور پہ آپریٹ کرتی تھی. سود کا معاملہ شاید 38 سال تک سپریم کورٹ میں پڑا رہا. اس 38 سال جیسے معاملے جو پڑے رہے، اب اس کو ہم نے 1 سال کے اندر یعنی 12 مہینے کے اندر پابند کیا ہے کہ 12 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ 12 مہینے کے اندر فیصلہ نہ ہو سکے تو وہ سپریم ایپلیٹ بینچ میں، تو تب شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا، ماسوائے اس کے کہ سپریم کورٹ کوئی حکم اس کے متعلق پاس کرے. ایک اور اناملی جو شریعت کورٹ میں تھی کہ شریعت کورٹ کا اپنا جج وہ اپنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، اس کے لیے ریٹائرڈ لوگ لائے جاتے تھے. سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج آتا تھا یا ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج آتا تھا. اب اس کا اپنا جج بھی جو کہ سٹنگ جج ہوگا، وہ بھی اس شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کے معاملے میں شریک ہو سکے گا، اس بننے کے معاملے میں شریک ہو سکے گا. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو جمعیت نے. کلیدی کردار ہماری طرف سے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کا تھا، جنہوں نے آئینی اور قانونی پہلوؤں سے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کیا. اور آج کی یہ جو مختصر تقریب ہے، یہ میں ان کے نام کرتا ہوں
ان کے اعزاز میں ہے. ماشاء اللہ. اور خوشی کی بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ ہمارے اس تقریب میں حضرت شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب سجادہ نشین کندیاں شریف، حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب وفاق المدارس اور جمعیت علماء اسلام کے، اور یہاں پر ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے دوست بھی موجود ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، حامد میر صاحب تشریف لائے ہیں، سلیم صافی صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا فضل الرحمان خلیم صاحب تشریف لائے ہیں. میں ایک ایک دوست کو جو یہاں اس وقت موجود ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے لیے بہت بڑی عزت افزائی سمجھتا ہوں. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے ہمارا مسلسل رابطہ رہا، ان سے مشاورت بھی رہی، رہنمائی بھی لیتے رہے، اور حضرت نے ہمیشہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس سارے ماحول میں ہماری رہنمائی کی. اس سے قبل یہاں پر جو مبارک ثانی کیس میں ختم نبوت کا موضوع بگڑ گیا تھا، اور پھر بالآخر سپریم کورٹ اور اس کی چیف جسٹس جناب فائز صاحب اس پر آمادہ ہوئے کہ وہ اپنے اس بل کی اصلاح کریں، اور پھر اس کے بعد اس پر انہوں نے مختصر فیصلہ بھی دیا، پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ بھی، اور آج ایک ترمیمی بل پر جس پر کہ بہت ہی مشقت کا ایک مہینہ ہمارا گزرا ہے، اور ایک بڑی اعصابی جنگ تھی، خالی نظریاتی اور دلیل کی جنگ نہیں تھی، ایک بڑی اعصابی جنگ تھی. تو جہاں ہمارے لیے آج اس ترمیم کے حوالے سے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس موقع پر آپ کی تشریف آوری یہ ہماری دوہری خوشی ہے. اور جس طرح کہ امام محمد رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے، عیدان اجتماع فی یوم واحد، کہ جب کسی وقت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اکابر کے بیان کے بعد یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، اور تقریب کے حوالے سے الحمدللہ تمام اہم باتیں بڑے جامع انداز میں اور گراں قدر انداز میں آ گئیں. مجھے انشاءاللہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خوشی اور مسرت جو پورے ملک میں آئی ہے، یہ ایک عرصے کے بعد آئی ہے، اور الحمدللہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اگر پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھا جائے تو اس میں ہمیشہ علماء کرام نے اپنا کردار جو ادا کیا ہے وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. ہم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو، اور پوری جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور چونکہ میں دن رات دینی مدارس کی خدمت سے ان حضرات نے مجھے وابستہ کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو ایک ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، اور سوسائٹی ایکٹ میں اس کی دفعہ 21 میں جو نئی ترمیم آئی ہے، اس کی وجہ سے کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت تک کے ہزاروں دینی مدارس اور ان میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء اور طالبات بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہوئے ہیں، اور ایک دیرینہ مسئلہ حل ہوا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا، اور وطن عزیز پاکستان میں سود کا خاتمہ بھی ہوگا. وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل یہ ادارے پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ کام کریں گے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے جس بصیرت کے ساتھ، جس فراست کے ساتھ ملک کو ایک بڑے بحران سے نکالا ہے، اس پر ہم سب آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں. اور حضرات کی اپیل کے مطابق انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک کو ملک بھر میں یوم تشکر بھی منایا جائے گا. میں ان دونوں حضرات کے، ایک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے صدر بھی ہیں، اور